بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. ناظرین کرام، میں آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ کم از کم اس ناچیز کی اس ویڈیوز کو آپ لوگ سن رہے ہیں، اور اللہ توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ اپنی زندگی اور اپنے عمل میں ان احادیثوں کے ذریعے سے سدھار لانے اور اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو آج جیسا کہ اس سے پہلے الگ الگ موضوعات پہ باتیں ہوتی رہی ہیں احادیث کی روشنی میں، آج ایک الگ موضوع جو کہ غیبت کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جو عام طریقے سے ہر جگہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ ادھر کھڑے ہیں ان کی برائی، ادھر کھڑے ہیں ان کی برائی، ان کی غیبت ان کی غیبت. تو اس کا جو ہے گناہ کیا ہے؟ کیا واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اور واقعی اگر غلط ہے، منع کر رہے ہیں اہل بیت، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ اللہ کی ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ تو یہ جو ہے اللہ نے جب عقل دیا ہے تو ہم سب کو جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پیغمبر اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ایاک والغیبۃ فإن الغیبۃ اشد من الزنا. اللہ اکبر. کہ بچو، پرہیز کرو غیبت سے. کیوں؟ اس لیے کہ سنگین ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی اللہ نے بھی منع کیا ہے. یہاں تک کہ اہل بیت نے روایات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے کہ یہ تو چھوٹا سمجھتے ہیں، تو عزیزو اہل بیت نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. اس لیے کہ آج اگر چھوٹے گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی تو اس کے ذریعے سے ہمارا دل بڑے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. بڑے گناہ کو بھی انسان پھر ہلکا سمجھنے لگے گا. اس لیے کہ غیبت کے لیے بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. کیا کوئی پسند کرے گا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ تو غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت ہے کیا اصل میں کہ جس کے لیے اتنا زیادہ منع کیا گیا ہے؟ ایک ہوتا ہے غیبت، ایک ہوتی ہے تہمت. تہمت اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر وہ برائی نہیں پائی جا رہی ہے، وہ عیب نہیں پایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کسی بات کا تھوپنا کہ ہاں یہ اس کے اندر جو ہے یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، یہ ایسا ہے. نعوذ باللہ. اگر کسی کو جو ہے، ایک آدمی ہے، مثال دے رہے ہیں، مثال کے ذریعے اس بات سمجھیں کہ ایک آدمی ہے شراب نہیں پیتا، اور ہم نے کہہ دیا کہ نہیں زید جو ہے، نعوذ باللہ، مثلا زید شراب پیتا ہے. تو جب وہ شراب نہیں پیتا ہے، اب اس کے لیے ہم یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اسے چھوٹا دکھانے کے لیے، تاکہ سماج میں اس کا چہرہ بیکار ہو جائے، سماج کے لوگ بری نظر سے دیکھیں، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھیں. تو یہ تہمت کی ایک الگ داستان ہے، ایک الگ سزا ہے جو اللہ کے یہاں سزا ملے گی. دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. تو یہ ہے تہمت.
اور تہمت کے الگ الگ جو ہے سب مراتب ہیں کہ انسان نے اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے تو اہل بیت فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن ایک آگ کے ٹیلے پر، ایک اونچائی پر بہت بلند آگ کا جو ہے جلتی ہوگی، اس کا ڈھیر ہوگا، اس پہ اللہ کھڑا کر دے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہے گا کہ جو تم نے فلاں کے اوپر تہمت لگائی ہے کہ وہ اس کے اندر عیب نہیں پایا جا رہا تھا اور تم نے الزام لگایا ہے، اس پر الزام لگایا ہے تو اسی کو ثابت کر لو، تب اس کے بعد آگے بڑھو۔ انصاف سے بتائیں کوئی انسان ہے کہ اس کو وہاں پہ ثابت کر سکے؟ یہاں تو دنیا میں تو جھوٹ بول کر کے، پیسہ دے کر کے ہم اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یا یہ کہ جس کے اوپر الزام لگائے گئے وہ معاف کر دے، یہ الگ کا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع رہا تو بیان ہوگا۔ تو غیبت، ایک انسان کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، برائی پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے ہم جو ہے، اس کے پشت پیچھے ہم اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں کمتر اور جو ہے چھوٹا دکھایا جائے، تاکہ لوگ اس سے بدظن ہو جائیں، متنفر ہو جائیں۔ معلوم ہے کہ ہم اگر اس کی یہ بات کہیں گے، اس کو جب پتہ چلے گا تو وہ جو ہے برا مانے گا، ناراض ہوگا۔ تو جب یہ احساس ہے کہ برا مانے گا، ناراض ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں غیبت، عزیزان گرامی۔ اور ہم لوگ اس کو کتنا چھوٹا سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے نہیں معلوم کتنی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ سبب کیوں بنتا ہے، کیوں ہم غیبت کرتے ہیں؟ یا انسان کمزور ہے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کچھ کر سکے، یا انسان یہ ہے کہ حسد میں ہے، جل رہا ہے کسی سے۔ اب یہ حسد کی بنیاد پر اس کی غیبت کر رہا ہے کہ اس کو لوگوں کی نظر میں جو ہے چھوٹا دکھایا جائے۔ تو اب غیبت ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن میں اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور روایت میں بھی تو قرآن میں تو ہے مردہ بھائی، یعنی غیبت کوئی کر رہا ہے کسی کا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن روایت میں بھی غیبت کرنے والے کے بارے میں شدید قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی بہت سخت الفاظ روایت میں بھی استعمال ہوئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے گا، خدا بند عالم 40 دن رات تک اس کے نماز اور روزے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی رسول کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی ہے کہ مسلسل، اب یعنی اتنی سخت انداز میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان مرد یا عورت کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو اللہ 40 دن رات، یعنی چاہے وہ رات بھر کی عبادت کرے جا کے، یا دن بھر عبادت کرے، دن کو جو ہے روزہ رکھے، رات کو نمازیں پڑھے، اور 40 دن رات کی عبادت چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو، کرے، اللہ قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ شخص خود معاف کر دے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک، اب اس کو سمجھ لیں کہ ہم جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انجام دیتے ہیں، ہر انسان کی عادت پڑ جاتی ہے کسی کی برائی کرنا، چار کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو ان کی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم صحیح اپنے آپ کو کر رہے ہیں اور تمام لوگ یہ سوچ لیں کہ مجھے اپنے کو سدھارنا ہے، جب اپنے کو انسان سدھار لے گا تو اس کے بعد جو بھی بات کہے گا تو اس بات پہ لوگ عمل کریں گے اور معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ، سماج صحیح ہو جائے گا۔ صرف اتنا سوچ لیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اگر غیبت کر رہے ہیں تو اب یہ نماز ہماری قبول نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں 40 دن رات تک اس کی عبادت نماز کی شکل میں یا روزے کی شکل میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔